ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست آئرین فرحت۔ آداب عرض۔ دوستو، علم ایک خزانہ ہے۔ تعلیم اور تربیت انسان کو شعور بخشتے ہیں اور پھر انسان اپنی ترقی کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ترقی ہوتی ہے جو انسان کو قوموں کی صورت میں ملتی ہے، جو انسان کو گھر کی صورت میں ملتی ہے، جو انسان کو معاشرے کی صورت میں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ جب علم اور ادب کا ایک خوبصورت امتزاج ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں بڑے درخشاں اور تابندہ ستارے جناب حمید ہنری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم جناب حمید ہنری صاحب کو BTL کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ شکریہ آئرین، میں شکر گزار ہوں آپ کے توسط سے BTL ٹیلی ویژن کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکوں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ناظرین، آپ کو یہ علم کچھ لوگوں کو ہوگا اور جن کو نہیں ہے ان کو ہم بتاتے چلیں کہ حمید ہنری صاحب بہت اچھے شاعر، بہت اچھے نقاد، محقق اور بہت ہی خوبصورت افسانہ نگار، ڈرامہ نویس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں بہت سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حمید صاحب کہتے ہیں کہ انسان بچپن میں بڑا لاؤبالی ہوتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، لیکن آپ جس طرز کے انسان ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت ہی سنجیدہ سے، تو کیا بچپن ہی سے ایسا ہے ماحول آپ کا کہ آپ کے اندر جو بچپن ہے وہ علم کی صورت ہی میں بڑھتا رہا یا پھر کچھ الگ سے تھا؟ ایکچولی میں آپ کے سوال کو اس کی جہتے ہیں جی، میرے خیال میں کچھ چیزیں تو خدا داد ہوتی ہیں، بالکل، کہ جو ان بلٹ ہوتی ہیں آدمی کے اندر، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ باہر نکلتی ہیں، صحیح، اور ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کی پرورش کرے، ان کو ابھارنے میں مدد کرے، ان کو پالش کرے۔ جی ہاں، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں میری زندگی میں بہت اہم ہیں۔ ایک تو مجھے یاد ہے کہ مجھے پڑھنے کا شوق اپنے والد سے ملا۔ وہ بچپن میں مجھے کتابیں لا کر دیتے تھے، اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میں کلاس 4 سے آج تک اخبار کا ڈیلی مطالعہ کرتا ہوں۔ اگر میں کبھی چھٹیوں پر جاؤں تو گھر والے وہ ہر دن کی اخبار رکھتے ہیں، میں آ کے پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو مطالعہ میری کمزوری ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی کہ آپ ایک ماحول کی پیداوار ہیں، صحیح، آپ ایک گرد و پیش کی پیداوار ہیں، اور سب سے زیادہ اہم کہ آپ ایک فکری نظام میں زندہ رہتے ہیں، جی، اور اسی فکری نظام میں آپ پلتے ہیں، آپ ترقی کرتے ہیں اور اپنا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہیں۔ اچھا، جب میں فکری نظام کی بات کرتا ہوں تو میں نے اپنی نوجوانی میں جو حالات دیکھے، جن حالات میں میری پرورش ہوئی، جی، اس سے مجھے انگیخت ملی کہ میں کچھ چیزیں ہیں جو بیان کروں۔ کئی خیالات ہیں جو آپ نثر میں نہیں کہہ سکتے ہیں، صحیح، آپ اس کو زیادہ بہتر طور پر نظم میں کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، کئی چیزیں ہیں جو آپ نظم میں نہیں کہہ سکتے، اور بلکہ یہ آپ کا وجدان ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جی یہ چیز آپ کو شعر میں کہنی ہے اور یہ آپ کو نثر میں کہنی ہے۔ وہ بات نہیں بنے گی، بالکل، اگر آپ کہیں گے نثر میں تو وہ بات نہیں بنے گی۔ صحیح، وہ ایک جمال، جمالیت پسندی، صحیح، کہ اگر آپ کو جمالیت کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو شاعری کی طرف آنا پڑے گا، کہ کس طرح آپ ایک خیال کو فنی طور پر اور جمالیاتی طور پر اپنے قائرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں، اگر میری بات کو ایک حوالے سے دیکھا جائے، صحیح، تو آئرین دیکھیں، ہم پاکستان میں جی، بنیادی طور پر ایک اقلیت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 70 سال ہے، بالکل ایسا ہی ہے پاکستان جی، کے بعد، پاکستان، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ صحیح،
اور ہم نے مطلب آہستہ آہستہ یہاں تک ہماری کمیونٹی پہنچی. صحیح. اور اقلیتیں چاہے پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک کسی جگہ پر بھی ہوں یا ان کا کوئی بھی مذہب ہو, وہ اپنی پہچان جو ہے مذہب کے ساتھ کرتے ہیں. صحیح. اور مذہب ایک جو ہے بہت بڑا رول ادا کرتا ہے ان کی زندگی میں, بلکہ ان کی پوری لائف جو ہے ان کو ایک طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے. صحیح. تو میری شاعری میں میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی رہنما جو تھے جو مجھے ملے اسکول میں, یہی میں پوچھنا چاہتی تھی. صحیح. جو مذہبی رہنما ملے, مثلا میں نام بھی لینا چاہوں گا. جی. میری ادبی زندگی کو شروع کرنے میں فادر آرنلڈ ہریڈیا کا بہت حصہ تھا. صحیح. جب میں اسکول میں تھا تو وہ مجھے ٹرانسلیشن کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے تھے کہ آپ انگریزی سے ٹرانسلیشن کرو. جی جی. اچھا, پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ پیرش میں یہ پروگرام ہوا ہے, آپ اس کی ایک رپورٹ لکھ کر مجھے دو, میں نقیب میں بھیجوں گا. صحیح. آپ دیکھ رہی ہیں نا. بالکل. اچھا اسی پر وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ اردو اچھی نہیں بولتے تھے. صحیح. لیکن آئرن وہ مجھے مشاعروں میں لے کے جاتے تھے. اس زمانے میں, یہ میں بات کر رہا ہوں 60s کی. ہاں, میں بلکہ یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ نے جو کچھ بچپن میں کیا, بچپن سے سٹارٹ لیا, وہ علم کا ایک حصہ ہے اور علم کی بدولت آپ آگے بڑھے. تو نوجوانی میں جس طرح سے مشاعروں میں جو شرکت کی, اس کا جواب اب اس طریقے سے آتا ہے کہ آپ نے مشاعروں میں کب شرکت کی اور لکھا کب. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا, فادر آرنلڈ مجھے لے کر گئے وہاں. صحیح. اور اس وقت کراچی کے کمشنر سے دربار علی شاہ, اچھا ٹھیک ہے, وہ صدارت کر رہے تھے. میں بالکل ینگ تھا, ابھی میں کالج میں پڑھ رہا تھا. صحیح. تو وہاں مجھے موقع ملا. وہ اچھا نہیں تھا میری مطلب فنی طور پر, لیکن یہ کہ میری حوصلہ افزائی ہوئی. اچھا, مجھے فادر آرنلڈ لے کر گئے اور مجھے گھر بھی چھوڑا, میری حوصلہ افزائی کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح مذہبی رہنما جو ہیں بچوں کو ترقی دینے میں, ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, دوسرا جو مرحلہ آیا میری زندگی میں, وہ آیا فادر بونی مینڈس کے ذریعے. ان لوگوں کے نام تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, میری جو شاعری کو یا نثر کو جو ایک نظریاتی جوہت ملی, وہ ان کی وجہ سے ملی. فادر بونی نے مجھے ایک لمبے پروگرام پر فلپائن میں بلایا. یہ کوئی 2 مہینے کا پروگرام تھا اور اس کا عنوان تھا اپروچز ٹو ہیومن ڈیولپمنٹ. اچھا, میں جب 2 مہینے فلپائن میں رہا تو میں نے دیکھا کہ کس طرح ادب میں اور شاعری میں روشن خیالی بہت اہم ہے. صحیح. اور دوسری چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ مذہب اور زندگی جو ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ ایک ہے. اگر آپ مذہب اور زندگی کو ملا نہیں سکتے ہیں تو آپ کی شاعری کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کیونکہ الگ نہیں کر سکتے, آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے دور نہ کریں. ان کے شب و روز, ان کی زندگی, ان کے دکھ, ان کی خوشیاں, یہ بہت اہم ہے. ایک شاعر جب کسی شادی کے لیے گیت لکھتا ہے تو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے نا لوگوں کی خوشیوں کو, اور ہمارے شاعروں نے لکھا ہے, آپ جانتی ہیں. اچھا حمید صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے جو ہم اثر شاعر رہے ہیں, ہم اثر نثر نگار رہے ہیں, ان میں کون لوگ شامل تھے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے. میں ہم اثر تو نہیں کہوں گا, بلکہ وہ میرے سینئر تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جی ایم فیلکس ایک بہت بڑا نام ہے. بالکل, بہت ہمارے وہ ہیرو بھی ہیں. جی ہاں. جنہوں نے گیت نگاری میں ایک نام پیدا کیا. میرے ہم اثر شعراء اگر آپ کہیں تو پرویز عمر میرے ہم اثر تھے. صحیح. عارف نقیب بھی میرے ہم اثر ہیں تقریباً. جی ہاں. اور یہ وہ زمانہ تھا جب ادارہ امن و انصاف زندہ تھا. بہت ہم نے ایک ہر ہفتے کو ہم ادبی نشست کرتے تھے. آپ بھی آتی تھی؟ جی ہاں بالکل, مجھے یاد ہے. سنبل بھی آتی تھی, مجھے یاد ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, تو اس کے ذریعے ہم مطلب شاعروں کو لے کر آئے
اور ہم نے سیکھا. صحیح. اور اس زمانے میں جو حقیقی طور پر جو سنبل نے میرے بڑے گیت گائے ہیں، اس زمانے میں بالکل. جب میں گیت لکھتا تھا تو سنبل ایک اہم گانے والی تھی جس نے میرے گیتوں کو لکھا اور سوری گایا ٹی وی پر، ریڈیو پر. صحیح. تو حالانکہ وہ بھی ایک نوجوان بچی تھی اس زمانے میں، اب تو ظاہر ہے وہ بال بچے دار ہے، تو لیکن اس کا بڑا کنٹریبیوشن. صحیح. اب میں جس چیز پہ زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نظریاتی تربیت. بالکل ٹھیک ہے، نظریاتی. اب تیسرا دور جو میری زندگی میں آیا وہ آیا، مجھے فادر ایمانویل آسی پاکستان کے بہت بڑے تھیولوجین ہیں، وہ 1988 میں مجھے امریکہ لے کر گئے. صحیح. ایک لمبے کورس پر، اور وہ کورس تھا لبریشن تھیولوجی پر. صحیح. اچھا، وہاں سے میں نے سیکھا کہ کس طرح تھیولوجی اور مذہب جو ہے انسان کی زندگی میں کردار ادا کرتا ہے. صحیح. اور کس طرح آپ اپنی شاعری میں، اپنے نثر میں مقامی تھیولوجی کہ ہمارا کلچر کیا ہے، صحیح، ہماری جڑیں کہاں ہیں، ان کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں. کیا تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اٹھان میں کلچر، مذہب اور سماج، یہ تین اہم جنہوں نے مجھے میری حوصلہ افزائی کی اور میری شاعری کو ایک ڈائریکشن دی. بہت زبردست. ثقافت بھی ضروری ہے، مذہب بھی ضروری ہے، اور سماج بھی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، تاکہ ہمارے لکھنے میں پختگی پیدا ہو اور پھر ہماری سوچ کا جو رنگ ہے، جو زاویہ ہے، وہ بہتر طور پر متعین ہو سکے. حمید صاحب، ہم اسی موقع پر چاہیں گے کہ کوئی اپنے اشعار جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کی نظر کریں. اچھا، بہت ساری غزلیں ہیں. جی، کوئی ایک اس وقت چلیں ابھی ایک غزل کے چند اشعار ہیں. ارشاد. میں نے ایک غزل میری ابھی حال ہی میں چھپی تھی، تو میرے ایک دوست نے فون کیا مجھے. اچھا. امتیاز صاحب. جی 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 بالکل. کہنے لگے ہنری صاحب یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ اچھا. اچھا. میں نے کہا دیکھو یہ زمانہ تھا ضیاء الحق کا. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اور اس میں جو جھلک مل رہی ہے میری غزل میں وہ ضیاء الحق کے دور کی ہے. صحیح. تو اگر آپ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں اچھا تو آپ کو اس کے معنی سمجھ آئیں گے. صحیح. اب وہ غزل کون سی تھی؟ جی، وہ غزل تھی کہ یہ غزل چھپی بھی ہے. اچھا. کہ پہلے کھڑکی ہے میری جان جگر کھولو گے، پہلے کھڑکی ہے میری جان جگر کھولو گے. اچھا. لوٹ جائیں گے صدا دے کے تو در کھولو گے. واہ. اور اپنی پرواز پہ نازاں آئے پرندوں اب کے. واہ واہ. اپنی پرواز پہ نازاں آئے پرندوں اب کے، پکڑے جاؤ گے تو کیا بالوں پر کھولو گے. کیا کہنے، پکڑے جاؤ گے تو کیا بالوں پر کھولو گے. واہ. اور جب یہ ناخن ہی سلامت نہ رہیں گے لوگوں. واہ واہ واہ. جب یہ ناخن ہی سلامت نہ رہیں گے لوگوں، پھر گرا ہائے شب و شام و سحر کھولو. کیا کہنے، بہت خوبصورت مصرع جی. مقرر. جب یہ ناخن ہی سلامت نہ رہیں گے لوگوں، جب یہ ناخن ہی سلامت نہ رہیں گے لوگوں، پھر گرا ہائے شب و شام و سحر کھولو گے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور خون بہتا ہوا دیکھو یہ تمہیں تاب کہاں. واہ. خون بہتا ہوا دیکھو یہ تمہیں تاب کہاں، ڈوب جائے گا یہ منظر تو نظر کھولو گے. کیا کہنے، بہت خوب. خون بہتا ہوا دیکھو یہ تمہیں تاب کہاں، ڈوب جائے گا یہ منظر تو نظر کھولو گے. اور تم پہ ہی آئے گا بیمار یہ دل کا الزام. واہ. فستے بیمار شب ہجر اگر کھولو گے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. بیمار شب ہجر اگر کھولو گے. اور جب سروں سے ہی گزر جائے گا پانی لوگوں، واہ، پھر تو خاموش زبانوں کی مہر کھولو گے. بہت اچھا، بہت اچھا. جب سروں سے گزر جائے گا پانی لوگوں، واہ واہ واہ، پھر تو خاموش زبانوں کی مہر کھولو گے. واہ. اور تم تو لگتے ہو زمانوں کے مسافر آئے حمید. واہ. تم تو لگتے ہو زمانوں کے مسافر آئے حمید.
जाने किस मोड़ पे ये रखते सफर खोलोगे। क्या कहने, वाह रखते वाह सफर वाह बांधना वाह नहीं वाह, खोलोगे, जाने रखते सफर बांधते ही हैं हैं। ज्यादातर लोग, ये खोलना तो क्या खोलना। कमाल कर दिया आपने, जाने किस जबरदस्त मोड़ पे ये जबरदस्त। रखते सफर खोलोगे। हमीद साहब, बहुत जी। खूबसूरत आपकी शायरी, बहुत ज़बरदस्त अशार हमने सुने हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने ज़्यादातर जो है वो मजहबी सर्कल में रहकर ही काम किया जी हाँ। है, तो क्या आपने अदबी मुख्तलिफ हल्का जो हैं हमारे हल्का जात, उनमें भी शिरकत की आपने, ए, और की तो कितनी की, जी और जी जी। अच्छा, अगर मेरे नहीं तो आपका कितना अब इरादा है करने का? जी हाँ जी हाँ, मेरे जो उस्ताद थे हाफिज इकबाल अहमद हाशमी, सही। ये एक लंबी कहानी है, और अगर आपने कभी गौर किया मेरी उर्दू पर, जी जी ठीक है, जी। तो मेरी जो इब्तदाई तरबियत थी, मेरे उस्ताद थे हाफिज इकबाल अहमद हाशमी, सही। उनके ज़ेरे तहत हुई। वो बड़ी टकसाली उर्दू लिखते थे, अहले ज़ुबान थे। अच्छा। इल्म अरूज़ भी मैंने उन्हीं से सीखा, सही। उन्होंने मुझे सिखाया, और ज़ुबान का बर्ताव और लिखना वो भी मैंने उनको सीखा। मेरे साथ जो प्रॉब्लम रहा वो ये रहा कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने नेशनल बैंक में मुलाजमत कर ली। सही। बुनियादी तौर पर मैंने जर्नलिज़्म में मास्टर्स की डिग्री ली, लेकिन मैंने जो जॉब की वो मैंने नेशनल बैंक में की। सही। अब हुआ ये कि बैंक में जॉब करने का मतलब ये है कि आपका जाने का टाइम है, आने का नहीं, आने का नहीं आने है। का नहीं है। तो मैं इतना अदबी सरगर्मियों को वक्त नहीं दे पाता, दे नहीं पाए हैं। दे नहीं पाया। अब भी ये हाल है कि मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, जी 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 जी। सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ। शाम को आते हैं। तो मुझे खुद एहसास है सही। कि मतलब जो जितना कंट्रीब्यूट मुझे करना चाहिए महफिलों में, मैं नहीं कर पाता, कर नहीं पाए आप। अब थोड़ा अरसा हुआ कि मैं थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, लेकिन मैं लिखता रहा हूँ। मतलब नहीं, आपका मुसलसल लिखना जो है वो जी हाँ। हमारे सामने आता हाँ, रहा जी हाँ। है, और बहुत काम किया, और मुस्तकिल मिजाजी जी। से आपने ये काम किया है, जभी तो आप हमीद हेनरी हैं। अच्छा। और हमीद साहब, कुछ ऐसी बात कीजिए, कुछ ऐसी गुफ्तगू ज़रा सी कीजिएगा जिससे हमारे बच्चे जो मसीही कम्युनिटी के बच्चे हैं वो कुछ ऐसा कर जाएं जैसे जी। कि आप एक सितारा बनकर चमक रहे हैं, वो भी अपनी दुनिया का एक सितारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। आप यकीन करें, परसों मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न से फ़ोन आया। सही। तो एक प्रोड्यूसर है मेरे जानने वाले, तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा भाई आप बड़े अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हुई। सही। उन्होंने कहा किस्सा ये है कि आपकी एक क्रिश्चियन खातून है जो पाकिस्तान टेलीविज़न में इंजीनियर है। अच्छा। इंजीनियर, मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। सही। मैंने कहा नहीं भाई, और क्रिश्चियन और इंजीनियर और पाकिस्तान टेलीविज़न में? हाँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा। कहते आपको नहीं मालूम? तो उनका कोई मसला है, मैं अपना आपका नंबर उनको दे दूं? मैंने कहा आप दे दें। सही। अच्छा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। सही। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 29 ईयर्स से पीटीवी पे इंजीनियर हूँ, और मैंने कहा हमें पता ही नहीं। हमें पता नहीं। और आयरन, आप देखें हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, सही। और ऐसे ऐसे सितारे छुपे हुए हैं कि हमें पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो बहुत टैलेंट है बच्चों में। अब सिर्फ यह है कि उन्हें कोई गाइड करे। सही। और पहला हवाला जो बनता है ना, वो हमारा चर्च है। अगर हमारे मजहबी रहनुमा बच्चों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक गाइड करें, सही, उनकी माँ बाप थोड़ी तरबियत करें, सही, तो मेरे ख्याल में बच्चों में बहुत टैलेंट है, वो बहुत आगे जा सकते हैं। और तरबियत तो घर से शुरू होती है। हाँ, आप बच्चों को किताबें ला के दें, सही, उनको पढ़ने का शौक हो, ठीक है ना, उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में लेकर जाएं। सही। जैसे मैंने कहा मुझे लेके जाया जाता था। सही बात है, और आज भी ऐसा मतलब होना चाहिए। बिल्कुल, आज भी होना चाहिए। देख रहे हैं बच्चों, अगर आप सुन रहे हैं तो हमीद साहब की ये बात ज़रूर सुनिए कि आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छे सितारे बनकर चमक सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात यही है आपकी तरबियत हो, आप इल्म हासिल करें तब।
بالकुल। हामिद साहब, बहुत खूबसूरत बातें हैं आपकी, बड़े नॉलेज वाली बातें हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके साथ बैठते हैं या आपकी सदारत में मुशायरा पढ़ते हैं, तब भी हमें बहुत मज़ा आता है। तो एक और कुछ चंद अशार आप अगर हमें सुना देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। कुछ और हमारे नाज़रीन को सुनाइए। 2-3 शेर हैं जी। कि वो एक ज़रा सी तो बात थी जो वजह निज़ा बनी रही, वाह, तुझे प्यार करना ना आ सका या मेरी वफ़ा में कमी रही, क्या कहने। और तेरे चाहने वाले हैं सब के सब, इसी वास्ते जान पे बनी रही, वाह, मुझे पहले कौन करेगा कत्ल, सदा कातलों में ठनी रही, क्या कहने, तुझे बड़ा प्यार करना खूबसूरत। ना आ सका या मेरी वफ़ा में कमी कमी रही। रही, क्या कहने। बहुत खूबसूरत अशार, यही तो जमालियाती हिस्स है जो इंसान को बहुत खूबसूरत सोच अता करती है, और वो सोच जब शेरों की सूरत में आती है सामने और हमारे नाज़रीन उसको समाअत करते हैं, तो यकीन जानिए कि मज़ा दो बाला हो जाता है। हामिद साहब, बहुत खूबसूरत। और अच्छा हामिद साहब, कुछ इस तरह का की बात हमें बताइएगा कि आप कौन से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से मुंसलिक रहे हैं जिनमें आपने अदबी काम किया हो। जिनमें मैं ज़्यादा मेरा काम जो है वो इदारा अमन इंसाफ के साथ है। सही। वो एक रिसाला निकालते थे जफाकश, अच्छा। मैं उसका एडिटर रहा, चीफ एडिटर रहा, ज़्यादा काम मेरा उनके साथ है। अच्छा। फिर तकरीबन 26 साल हो गए हैं, 26-27 साल सही। कि मैं मकतबा अनावीन के साथ काम कर रहा हूँ। सही। मकतबा अनावीन को फादर इमानुअल आसी और मैंने कायम किया 1988 में। अच्छा। और ये इदारा है जो मतलब किताबें शाया करता है और मकामी जो थियोलॉजी है उसके बारे में मतलब लोगों को आगाह करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सही। प्रोग्राम करता है। अच्छा। तो ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड है जिनके प्रोग्रामों में जी। मैं वक्तन फ़क्तन शरीक शिरकत होता करते रहता हूँ। रहते हैं। अच्छा हामिद साहब, एक और सवाल जो बड़ा ज़ाती सा सवाल है जिसको मैं कहूँगी, कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपके जो हम सफ़र हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है ये आपकी सवाल लाइफ में। बड़ा मुश्किल है। ये सवाल मुश्किल है। अच्छा। लेकिन ये हकीकत है जी हाँ। कि मतलब घर जो हैं वो ख़वातीन चलाती हैं, सही। इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ। और अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सका हूँ अदबी दुनिया में तो इसकी एक वजह ये है कि मैं घर की तरफ से मतलब जिम्मेदारी से थोड़ा सा हट थोड़ा के। हाँ हट के जी। था, और मेरी वाइफ जो थी उसने तकरीबन घर की जिम्मेदारियां तमाम संभाली। संभाली। सही। और ये बहुत बड़ा सहारा होता है मर्द बहुत के लिए बहुत। कि मतलब उसको टाइम मिले कि वो हम्म, लिखने लिखाने में लगा रहे सही। टाइम से। अच्छा, तो अब आपके बच्चों में, आपकी औलादों में कोई इस तरह से लिखने लिखाने का शौक रखता हो या किसी ने लिखा हो? नहीं, वैसे अभी तक वो लिखने, एक मेरा बेटा है केनेथ हेनरी है उसका नाम, उसने एक किताब लिखी है माइकल एंजेलो पर ना। जी हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा जी हाँ। उसने लिखी है। बाकी मैं महसूस करता हूँ कि वो जो एक हिस्सा है मेरे बच्चों में वो है, है। बिल्कुल है। सही। मसलन वो आम तौर पे जो लिखते हैं अंग्रेज़ी, तो मैं देखता हूँ कि उसमें काफ़ी वो होता है, सही। तो उनमें एक जमालियाती हिस्सा है बच्चों में। सही। ये है। ठीक। लेकिन अभी तक मेरा ख्याल उनको उभर के सामने आने उभर की के सामने आने का मौका मौका या नहीं मिला, नहीं पढ़ते मिला। रहे हैं, ठीक तालीम है। हासिल करते या रहे हैं। खुद उभरना नहीं चाहा शायद या अभी ऐसा तक। भी होता है ऐसा या भी कोई होता है। मतलब उन्हें सहारा नहीं मिला। सही। जी हाँ। सही। चलें, खुदा करे ऐसा हो कि हाँ। वो उभर कर सामने आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत काम किया, लेकिन उसके साथ-साथ आपका कोई ऐसा ख्वाब रह गया हो, ऐसा ड्रीम हो जिसको आप अभी करना चाहते हो? बिल्कुल। मेरा एक ड्रीम है, एक ख्वाब है, जी। बल्कि हम सब अपने ख्वाबों की पैदावार हैं, सही। अपने आदर्शों की, अपने ख्वाबों की। सही। और मेरी दुआ होती है हुँ। कि हर आदमी को कोई ना कोई ख्वाब मिले, सही। फिर कोई आदर्श के नए ख्वाब सब बुने, वाह, फिर वाह! जौहद नौ बनाओ के तू उन्वान दे हमें। क्या कहने, क्या तो कहने। मेरा ये ख्वाब है हुँ। कि सबको, हमारी कम्युनिटी जो बड़ी मतलब हम काफ़ी
پیچھے رہ گئے ہیں عام لوگ، تو میرا ایک خواب ہے کہ ترقی ہونی چاہیے، تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری، بہت ضروری ہے۔ میں یہ بھی نہیں دیکھتا مثلاً کہ آدمی بہت زیادہ امیر ہو، لیکن اس کو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ملنی چاہیے۔ یہ میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسی کلیسیا بنے پاکستان میں جو گواہی دے سکے یسوع کے مشن کی، وہ مشن جو انسانوں کو نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، غلامی کی طرف نہیں، غلامی کی طرف نہیں، آزادی کی طرف، نجات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جب نئے زمین اور نئے آسمان کی بات کرتے ہیں جو مکاشفہ میں کہی گئی ہے، بالکل اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارا جو خواب ہے وہ نئی زمین اور نیا آسمان، کہ ہم اس دنیا میں ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا کریں۔ بہت زبردست خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے جب ہم علم حاصل کریں گے، کیونکہ وہی بات کہ غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں انسان کی کہ ہم یہ بھی کر لیں، ہم وہ بھی کر لیں، ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے، لیکن اس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طاقت، علم کی طاقت ہے۔ خواتین و حضرات، علم ایک دولت ہے جس کی بدولت ہم دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، وہی تاریخ کا حصہ بنتی ہیں جو علم سے محبت رکھتی ہیں، جو ادب کو اپنی زندگی میں شامل کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ستارے ادب کے افق پر بھی چمکتے دمکتے رہیں، جس طرح سے حمید ہنری صاحب اور ہمارے اور بہت سے ادبی ستارے موجود ہیں۔ جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو علم کی طرف توجہ دلائیے، اور بچوں آپ بھی علم کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ نظر نظر میں نظارے تلاش کرتی ہوں، سمندروں میں کنارے تلاش کرتی ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں حمید صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور BTL TV کی جانب سے آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں آپ کے۔ اب ہم آئندہ نئے پروگرام میں ایک اور ستارے کے ساتھ موجود ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔